صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک ایسے ملک میں جو زرخیز زمینوں اور خشک صحراؤں کے بیچوں بیچ واقع تھا، ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ زید کسی بڑے گھرانے یا دولت مند قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، مگر اس کا دل سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ وہ رحمدلی، سچائی اور شفقت کا منبع تھا۔ زید کی پہچان اس کی قناعت اور مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی دلجوئی کرتا اور کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ لوگ اس کی نیکی پر حیران ہوتے اور کہتے کہ اس کا نصیب تو غریب ہے، مگر اس کا باطن ایک بادشاہ کا سا ہے۔ زید کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، علم حقیقی کی تلاش۔ اس نے بہت سی کتابیں پڑھی تھیں اور کئی عالموں کی صحبت میں وقت گزارا تھا، مگر اس کے دل میں ایک تشنگی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ مشرقی پہاڑیوں کے پار ایک بزرگ حکیم اسحاق مقیم ہیں جو دنیا کے تمام علوم کے رازدان ہیں اور جن کے پاس کتاب حقائق موجود ہے، سچائیاں درج ہیں۔ زید نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان حکیم تک پہنچے گا، چاہے اس راہ میں کتنی ہی مشقتیں کیوں نہ ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ راستے میں گھنے جنگلات، دشوار گزار پہاڑیاں اور بے رحم صحرا تھے، مگر علم کی لگن ایسی تھی کہ دنیا کی کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ زید کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت تھا، اس نے اپنی چند پرانی ہاتھ سے لکھی کتابیں بیچ کر اس رقم سے سفر کے لیے ضروری سامان خریدا۔ اس کے پاس پانی کی ایک مشک، خشک کھجوروں کا ایک تھیرا اور لکڑی کا ایک مضبوط عصا تھا جو سفر میں اس کا واحد سہارا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، اپنے شہر کی گرد کو چوما اور اپنے آخری منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ زید کا سفر کا آغاز سرسبز و شاداب وادیوں سے ہوا۔ وہ چلتے ہوئے فطرت کے حسن پر غور و فکر کرتا اور خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت تلاش کرتا۔ ایک شام جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف کسان کا سامان لدا ہوا گاڑھا کیچڑ میں پھنس گیا ہے۔ کسان غصے اور مایوسی کے عالم میں بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کئی راہگیر وہاں سے گزرے، مگر سب نے کسان کو نظر انداز کیا، کیونکہ کسی کو اپنا وقت برباد کرنا گوارا نہیں تھا۔ زید، جس کی ٹانگیں دن بھر کے سفر سے تھک چکی تھیں، اپنا سامان ایک طرف رکھا اور کسان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کسان، جس کا نام موسیٰ تھا، ایک بدگمان شخص تھا اور فوراً کہنے لگا، اے مسافر، میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنا حصہ مانگنے آئے ہو، مگر میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں زید مسکرایا اور بولا، بابا، میں تمہاری مشقت بانٹنے آیا ہوں، حصہ مانگنے نہیں۔ مجھے تمہاری تھکان کا احساس ہے اور میرا علم مجھے یہی سکھاتا ہے کہ مصیبت میں کسی کا ساتھ دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ زید نے اپنی تمام قوت اکٹھی کی اور کیچڑ میں دھستا ہوا کسان کے ساتھ مل کر گاڑے کو دھکا دینا شروع کیا۔ ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد گاڑا آخرکار کیچڑ سے باہر نکل آیا۔ کسان موسیٰ شرمندہ بھی تھا اور حیران بھی۔ اس نے زید کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر زید نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، یہ میری نیکی نہیں، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ تم اپنی منزل پر جاؤ، مجھے بھی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ زید نے سامان اٹھایا اور اپنی راہ لے لی۔ کسان موسیٰ نے پلٹ کر دیکھا کہ زید کس طرح بنا کسی لالچ کے اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دل ہی دل میں زید کے لیے وہ دعائیں دیں جو دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی تھیں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ زید کے لیے دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہیں لایا، مگر اس نے اس نیک دل مسافر کے باطن کو اور زیادہ چمکا دیا۔ اس کی روح مزید ہلکی اور مضبوط ہو گئی، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ سچی نیکی کا راستہ ہی اس کی منزل کا راستہ ہے۔ وادیوں کو پیچھے چھوڑ کر زید اب دشت بے اما کے دھانے پر آ چکا تھا، جہاں ریت کے ٹیلے سورج کی تپش میں سونے کی طرح چمک رہے تھے اور دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ ریگستان اپنے اندر ہزاروں راز اور خطرناکیاں چھپائے ہوئے تھا، اور یہ نیک دل مسافر کے لیے ایک کٹھن آزمائش ثابت ہونے والا تھا۔ زید نے مشک میں پانی بھرا، اللہ پر بھروسہ کیا اور اس بے رحم صحرا میں قدم رکھ دیا۔ کئی دنوں تک وہ چلتا رہا۔ دن میں سورج کی تپش اس کے وجود کو جھلسا دیتی اور رات میں ریگستان کی ٹھنڈک ہڈیوں تک اتر جاتی، مگر اس کے قدم نہیں رکے، کیونکہ حکیم اسحاق کی جستجو اور کتاب حقائق کی تمنا اسے آگے بڑھنے کی تحریک دے رہی تھی۔ اسی سفر کے دوران ایک دوپہر، جب سورج آسمان کے بیچوں بیچ تھا اور ریت آگ برسا رہی تھی، زید نے ایک بڑا قافلہ دیکھا جو امیر تاجروں کا لگتا تھا۔ ان کے اونٹ
कीमती सामान से लदे हुए थे और मुहाफिजों का एक दस्ता उनकी हिफाजत कर रहा था। इस काफिले का सरदार एक मगरूर और मुतकब्बिर ताजर था जिसका नाम मुनीर था। मुनीर की दौलत की शोहरत दूर दूर तक थी, मगर उसकी सख्त कलामी और बेरहमी भी सब पर आया थी। जब जैद काफिले के करीब से गुजरा तो मुनीर ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और अपने एक गुलाम को इशारा किया कि वो इस कमीने फकीर को दूर रखे। मुनीर ने जोर से आवाज लगाई, ए मुसाफिर, हमारे करीब मत आना, तुम्हारी किस्मत की नहुसत हमारे काफिले को नुकसान पहुंचा सकती है। जैद ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसके दिल में मुनीर की जहालत पर कोई कुदूरत नहीं आई। वो खामोशी से दूसरी तरफ होकर अपनी राह चलने लगा। कुछ ही फासले पर जैद को एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। सहराए कबीले की एक ज़ईफ बीमार औरत को उसके रिश्तेदारों ने तन्हा छोड़ दिया था, क्योंकि वो बीमार थी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती थी। वो औरत प्यास और गर्मी से नीम मुर्दा हालत में थी। उसके खुश्क लब और आंखों की बेबसी जैद के दिल में उतर गई। जैद की मश्क में अब सिर्फ एक शख्स के लिए पानी बचा था, वो पानी जो उसे हकीम इसहाक की मंजिल तक पहुंचा सकता था। ये एक फैसला कुन लम्हा था। उसने एक बार पानी को देखा और फिर उस ज़ईफ औरत की तरफ देखा जिसकी सांसें टूट रही थीं। जैद ने एक लम्हे की भी ताखीर न की। उसने फौरन मश्क खोली और तकरीबन सारा पानी उस औरत के हलक में उंडेल दिया। औरत की जान में जान आई और वो जैद को दुआएं देने लगी। जैद ने औरत को सायादार पत्थर के नीचे लिटाया और उसे तसल्ली दी कि अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता बनाएगा। जैद को मालूम था कि उसने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है, मगर उसके दिल में सुकून था क्योंकि उसने इंसानियत के नाम पर कुर्बानी दी थी। शाम ढलने से पहले किस्मत ने एक अजीब करवट ली। ताजर मुनीर के काफिले के साथ एक सानेहा पेश आया। मुनीर की बदअखलाकी से तंग आकर उसके ऊंट बानों और रहनुमाओं ने मौका देखकर सारे पानी के जखीरे को खराब कर दिया और मुनीर को बेयारो मददगार सहरा में छोड़कर फरार हो गए। मुनीर जो गुरूर के नशे में था, अब प्यास और खौफ से बिलक रहा था। जब उसकी हालत मौत के करीब हो चुकी थी, तभी उसे जैद दिखाई दिया, जो धूप की शिद्दत से नढाल रेत पर चल रहा था। मुनीर को यकीन नहीं आया कि वो वही शख्स है जिसे उसने चंद घंटे कबल हिकारत से धुतकार दिया था। मुनीर ने कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकारा। जैद ने मुनीर की हालत देखी और उसकी पिछली बदतमीजी को यकसर भुला दिया। उसके पास पानी का सिर्फ एक घूंट बचा था। उसने वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के मुनीर को दे दिया। मुनीर की आंखों में आंसू से भर गईं। वो जैद के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, ए नेक दिल मुसाफिर, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था, मगर तुमने मुझ जैसे बदबख्त की जान बचाई। तुमने मुझे ये सिखाया कि दुनिया की तमाम दौलत इस नेक दिली के एक अमल के सामने हेच है। जैद ने उसे उठाया और कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अल्लाह ने मेरी नेकी की हिफाजत की और आज ये इम्तिहान मुझ पर नहीं, तुम पर था और तुमने इसे आजिज़ी से कबूल कर लिया। इस तरह मुनीर, जो दौलत का पुजारी था, जैद के अमल से मुतासिर होकर उसके कदमों पर चलने और उसकी खिदमत करने का अहद किया।